خیریت رکھ یہاں دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نظر آتے ہیں، بیٹھنے کی بات ہے سے سامنے. السلام علیکم. یہی بچہ لے کے ہی بیٹھے گا سامنے. ہاں موبائل ہے وہ یہ ہوگا ریکارڈ ہوگا، خالی نظر آتے ہیں نہیں. ہاں چھوڑو تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ سنت کے لیے ہے 5 منٹ. جو حضرات نہیں پڑھے ہیں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف محبت سے پڑھیں. کچھ اثار نعتیہ پاک کے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں. بہت بڑی شخصیت ہمارے اڑیسہ کی امیر شریعت ثانی حضرت اقدس مولانا سید سراج الساجدین صاحب نے اپنے قلم سے لکھا ہے. بڑے محبت سے ڈوب کر کے اس کو لکھا ہے. بڑے محبت سے درود شریف پڑھیں، سنیں. پوری درود ہے، اس میں سلام ہے. کیسی محبت ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. باعث کن فکامون سے ان سو جا بار بار آپ پر ہو درود و سلام. السلام 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 السلام. سنگریزوں کو ابو جہل کے ہاتھ میں لے کے آیا تھا چن چن کے جو ساتھ میں. آپ نے کر دیا آپ نے کر دیا حکم سے کلمہ خواہ. بار بار آپ پر ہو درود و سلام. 100,000 آپ پر ہو درود و سلام. السلام 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 السلام. آپ محبوب رب آپ ہیں سب کے سب.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حبیب اللہ کا لقب ہے. بڑے محبت سے سمجھیے بات کو. آپ محبوب رب، آپ ہیں سب کے سب. پھول جھڑنے لگے بات کرتے ہیں جب، مسکرا دے تو قربان سارا جہاں. بار بار آپ پر ہو درود و سلام. اس جملے میں آمین کہیے. مجھ کو لے چل خدایا مدینے تلک. ہم سب کو لے جا خدایا مدینے تلک. سر نگوں جس جگہ جنوں انس و ملک. صاحبِ قوسین کا ہے بے گماں. آپ پر ہو بار بار، آپ پر ہو درود و سلام. بار بار آپ پر ہو درود و سلام. آخری مصرع حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے. حضرت بہت بڑے شخصیت، بہت بڑے عالم دین، اللہ کروڑوں مغفرت کا درجہ ان کا بلند فرمائے. ساجد قاسمی سید ہاشمی. ساجد قاسمی سید ہاشمی. کر بھروسہ خدا پر جب ہو جا کمی. کر بھروسہ خدا پر جب ہو جا کمی. اور ہر دم رہے تیرے ورد زباں. بار بار آپ پر ہو درود و سلام. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بہت بڑی شخصیت کے لکھی ہوئی نعت کو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا. یہ وہ شخصیت ہے جو مناظر اسلام بھی ہے. مولانا طاہر صاحب قاسمی گیالی جو مناظر اسلام تھے رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور یہ بھی وہی تھے. اللہ نے اڑیسہ میں بہت کام ان سے لیا. آج ان کے صاحبزادے حضرت اقدس مولانا نقیب الامین صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے بڑی خدمت کر رہے ہیں. ذرا توجہ سے آپ حضرات کے سامنے بڑی نئی انداز سے یہ نعت پاک سنائی گئی. آپ سنیں، لیکن نعت پاک سننا مقصد نہیں. میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا تھا کہ جب نعت پاک کوئی پڑھتے ہیں تو میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا محمد جابر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے صدر اور امیر الہند تھے، حضرت کے خلیفہ مزاج تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے، جن کو اللہ نے حضرت اقدس مولانا نور اللہ صاحب کے بہنوئی جب ایک جگہ آپ چل رہا تھا تو فرمایا تھا کہ فخر اڑیسہ حضرت اقدس مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہمارے درمیان میں آئے ہیں. دوستو بزرگوں، بڑوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں. اگر ہم چھوٹے بن کے دنیا میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرمائے گا. کوئی سر اٹھا کر کے چلے گا، کچھ مل جائے تو نہیں مل سکتا. یہی بات تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری.
وہی ساری دنیا میں خلبلی مچائے ہیں۔ راستے میں چلے جا رہے تھے، ان کے سارے لوگوں میں مشورہ ہوا تھا کہ ہاں تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ تلوار لٹکائے چلے جا رہے تھے، کوئی ایک صحابی ملے، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ نہ پہلے تو اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں خبر دو تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے، تو ان کا غصہ جو تھا اور بھر گیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کا رخ بہنوئی کے گھر کی طرف، بہن کے گھر کی طرف ہو گیا، اور آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، اسکول کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ دار ارقم جہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے قرآن مکتب کے شکل میں جگہ جگہ پڑھاتے تھے، ان کے بہنوئی اور بہن کو بھی اسی گھر میں قرآن پڑھا رہے تھے۔ اور یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی عمر کی بہن تھی، کھول دیے، کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے تو کہا باتیں کر رہے تھے، بعد میں کہا کہ میں سنا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ ہاں اگر جو دین سچ ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو بہت مارا، کتابوں میں لکھا ہے بہت مارا۔ تو اس وقت ان کی بہن نے کہا کہ عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے اور تیری بہن بھی خطاب کی بیٹی ہے، تیرا جی چاہے جتنا مار دے، لیکن جو ایمان محمد رسول اللہ سے حاصل ہوا ہے وہ اندر سے اتر نہیں سکتا۔ اتنا سنتے ہی خون خرابہ ہو گئے تھے، ان کی بہن بہنوئی کے شکل سے خون بہ رہا تھا، تھوڑا سا نرم آیا طبیعت میں، کہا کہ لاؤ مجھے وہ دو پڑھتے تھے جو ہمیں بھی دکھاؤ۔ یہ عمر کی بہن تھی، اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا تھا۔ کہا کہ سن عمر تو ناپاک ہے، ناپاک ہاتھ اس کو نہیں لگا سکتے، تو پہلے غسل کر کے آ جا تب دے دوں گا۔ غسل کر کے آئے، اور کتابوں میں لکھا علماء فرماتے ہیں جب وہ پڑھنے لگے اس کتاب کو، قال انما اشکو بثی و حزنی تک پہنچے۔ اللہ کا کلام میں جو الفاظ تھا کہ ساری عبادت کرنے والے دنیا میں جو کرتے اللہ کو مانتے ہیں، قریب قریب مفہوم ہے، تو حضرت جو ہے عمر فاروق رونے لگے، آنکھ سے آنسو گرنے لگا کہ مجھے لے چلو۔ دربار میں پہنچ گئے، اور وہاں اسلام میں خباب رضی اللہ عنہ نے سن کر کہ ارادہ پکا ہو گیا، تو نکلے جہاں چھپے تھے، کہا عمر لگتا ہے کہ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صبح جمعہ کے شب میں، کل جو آدمی صبح کو گزری تھی، یہ دعا کیا تھا کہ اللہ عمر میں یا ابو جہل میں تجھے جو بھی پسند ہو اسلام کے تقویت کے لیے انہیں قبول فرما لے۔ لگتا ہے تمہارے حق میں عمر یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ احمد نگر کے ہو، اللہ کے نبی کا نام محمد اور احمد بھی ہے۔ ہم عمر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان آج ہمارے اندر ضرورت ہے۔ آج حالات بتا رہی ہے کہ عمر جیسا ایمان اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقیناً کچھ انقلاب آ جائے گا، ہمارے گاؤں میں انقلاب آئے گا۔ اجتماع بھی سامنے ہے، اجتماع میں بھی جا کے شریک ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام کو بلا کر کے ان کی باتوں کو سننے کے لیے ایک مجمع کثیر تعداد میں آپ کے سامنے جو گراؤنڈ ہے وہ بھر جانا چاہیے۔ جس طرح ہم محنت الحمدللہ اجتماع کے لیے کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے اجلاس کے کامیابی کے لیے اصلاح معاشرہ کا پروگرام کر کے علماء کو بلا کر کے ایسا پروگرام بھی کرنا چاہیے۔ آپ سب کا ارادہ بھی ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو کہ حضرت اقدس مولانا پی ایم مزمل صاحب 12 تاریخ کو جنوری میں آ رہے ہیں۔ جنوری کے 12 اس کے بعد اجتماع ہے، کم از کم جا کر کے سن کے ان سے بات کر کے آنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر دین آتا ہے دینداروں کی صحبت سے، ایمان آتا ہے ایمانداروں کی صحبت سے، وہ ایمان جو ایمان کاٹنے سے بھی نہیں نکلتا، مارنے سے نہیں نکلتا۔ ہم وہ اسلام والے ہیں جو پیچھے سے ہمیں کوئی وار نہیں کرے گا، ہم سامنے وار کھانے والے ہیں۔ بتاؤ لیے سر پہ
باندھ کر کفن چلے تھے. کیا کہا کہ حسین احمد بلئی تم انگریز کے خلاف یہ بیان نہیں کرنا، میں وہی بیان آج بھی کروں گا. کہا کہ پھر توپ اور اس چاروں کا سامنا ہے، آپ اس سے نہیں ڈرتے. کہا حسین احمد دارالعلوم دیوبند سے جب چلا ہے ساتھ کفن لے جایا ہے. ہمارے اکابرین نوک میں تھے، تلوار کے نوک کے سامنے بات کیے، توپ کے نوک کے سامنے بات کیے. ہمارا اسلام کھانچا مارنے والا، اور جیسا آپ پانی میں ڈال کے دیکھتے ہیں بل مارتا ہے، وہ اسلام ہمارے علماء کے پاس ہے، ان علماء سے ہمارا تعلق. کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل، جو توپ لگا کے کھڑے ہیں سب حضرت کو. کہا لیے پھرتی ہے